ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے رمضان کے روزے کے بارے میں خاص طور پر کہ جو آدمی بیماری سے اٹھا ہو ابھی اور وہ بہت کمزور ہو، اسے خوراک کی ضرورت ہو، اس کی دوائی علاج چل رہا ہو، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ بیمار ہے، مریض ہے، وہ جب تک تندرست نہ ہو روزے چھوڑ دے اور پھر بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی آدمی روزے کے دوران بہت بیمار ہو جائے، بعض لوگوں کا شوگر بہت لو ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ سانپ کاٹ لے، بخار بہت شدید و تیز ہو جائے، اور یا بھوک پیاس بہت زیادہ لگ جائے، کسی وجہ سے اس نے کام کیا، گرمی لگی، سردی محسوس ہوئی بہت زیادہ، تو بھوک پیاس لگ گئی، تو کوئی بھی ایسی حالت مسئلہ پیش آ جائے کہ کچھ کھانے پینے کی دوا کی ضرورت پیش آئے، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے روزہ نہیں توڑتے، کہتے ہیں اتنے روزے کے فضائل ہیں، میں روزہ کیسے چھوڑوں۔ یا بعض لوگ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرد عورت، انہوں نے 25 سال 30 سال 40 سال روزے رکھے ہوتے ہیں، اب بیمار ہوتے ہیں، اب دوا لینی پڑتی ہے، کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں کیسے روزہ چھوڑ دوں، میں نے تو آج تک روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، کہ جو اللہ کی مرضی ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پہلے تندرست تھے، اللہ کی مرضی تھی روزہ آپ رکھیں، روزے آپ نے رکھے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اب صورتحال یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو روزہ چھوڑ دیں۔ اسے رضا بالقضاء کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اس وقت اپنی مرضی چلانا، شریعت کی تعلیمات کو نہ دیکھنا، مسائل کو نہ دیکھنا اور اپنی رائے پہ قائم رہنا ہے، کوئی دینداری سمجھداری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کس موقع پہ کیا کام کرنا ہے اور کون سا کام منع ہے، کون سا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فتح مکہ کرنے کے سفر میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، روزے آپ رکھتے رہے۔ جب مقام عثفان میں پہنچے تو آپ نے روزہ دن کے وقت کھول دیا، صحابہ کرام نے بھی کھول دیا، بلکہ آپ نے سب کے سامنے کھولا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی منگوایا اور پانی پی لیا۔ ضرورت تھی روزہ کھولنے کی، سفر جہاد تھا، مشقت تھی، آگے خطرہ تھا، دشمن سے جہاد ہوگا تو خالی پیٹ ہوئے تو جہاد صحیح نہیں ہو سکے گا، روزے قضا تو بعد میں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسی شدید کیفیت ہو تو روزہ کھولنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ قائم رہنا، بالکل نہ کھولنا، مر جاؤں گا میں نہیں کھولوں گا، یہ کوئی دینداری سمجھداری نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان میں ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ وہ عورت بیمار ہوئی، بہت شدید بیمار ہو گئی، اسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر رات کی رائے یہ ہوئی کہ روزہ کھول دیں، دوائی استعمال کر لیں۔ ہم سے مسئلہ پوچھا، ان کو بتایا کہ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں میں تو روزہ نہیں کھولوں گی، جو مرضی ہو جائے، خواہ مر جاؤں۔ چنانچہ اتنی شدید کیفیت تھی، طبیعت خراب تھی کہ وہ مر گئی، روزہ نہیں کھولا۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے، شدت پسندی نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔